مرتضیٰ اور ایوا امریکہ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ کرسمس سے کچھ دن پہلے وہ دونوں بازار سے چھوٹا سا کرسمس ٹری خرید کر لوٹے تو ایوا پر آنے والے تہوار کا اثر تھا۔ اس نے درخت کو قالین پر ٹکاتے ہوئے کہا، پتہ ہے مرتضیٰ، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا۔ جب میں نے تمہیں کلاس میں گھستے دیکھا تو میں نے بھی سوچا تھا۔ مرتضیٰ بولا۔ ایوا نے پوچھا، کیا؟ میں یہ سوچتا تھا کہ تم مذہب کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، لیکن جس طرح تم نے کرسمس ٹری خریدنے میں وقت لگایا ہے، اس سے تو کچھ اور ثابت ہوتا ہے۔ پتہ ہے مرتضیٰ، ہمارا آئرلینڈ تو بڑا ہی ہولی ملک ہے، وہاں اتنے سینٹس اور ہولی مین ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا لٹریچر ایسا ہے کہ اگر ہم بے دین بھی ہو جائیں تو بھی ہمارے جینز میں عیسائیت رہے گی۔ یہ ہمارے لہو کا ورثہ ہے، ہمارے لٹریچر کی دین ہے۔ ایوا بولی۔ اور تم نے کیا سوچا تھا میرے متعلق ایوا؟ مرتضیٰ نے سوال کیا۔ تمہارے متعلق؟ دیکھو مرتضیٰ، تم اگر نہ پوچھو تو مہربانی، تم اگر بتا دو تو اور مہربانی ہوگی۔ میں اس قدر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بات مائنڈ نہیں کروں گا۔ ایوا بولی، جب ہم کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں تو کروسیڈز کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے داڑھی والے مسلمانوں کے متعلق ایک خیالی تصویر بنا رکھی ہے۔ مرتضیٰ، ہمیں لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اس وقت مرتضیٰ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ وہ فطرت کے حکم کے مطابق بڑھ رہا تھا۔ اسے کسی قسم کے ہیومن رائٹس کا شعور نہ تھا۔ ابھی اسے علم نہ تھا کہ فطرت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں پامال نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو مرتضیٰ صرف بڑھ رہا تھا، قد میں، عمر میں اور تھوڑا بہت شعور میں۔ پہاڑ کے ساتھ ساتھ اترنے والی سڑک پر 2.5 میل دور مرتضیٰ کا اسکول تھا۔ اس پہاڑ پر چیڑ، سلور، اوک، کیت اور بن کے مشہور درخت تھے۔ اس کے خوبصورت گھر اور سرکاری اسکول تک سڑک کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی سے لدی 2.5 فٹ گہری کولکن من چلتی رہتی تھی۔ اسی سڑک پر جب وہ بستہ لٹکائے اسکول جاتا تو عموماً اسے لدے ٹرک چڑھائی چڑھتے، زور لگاتے، ہونکتے نظر آتے۔ بہار کے ادھ کھلے موسم میں کبھی کبھی آدھے راستے میں اس کے ساتھ ایک نیلی چڑیا ہو لیتی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے اس کا تعاقب کرتی، آسمان پر منڈلاتی رہتی۔ اگر وہ پیچھے رہ جاتا تو وہ راستے کے پتھروں پر گمسم اس کی راہ تکتی رہتی۔ اسکول سے 1 فرلانگ پہلے جنگلی اسٹرابری کے بوٹوں سے ملحق بانس کے لچکدار جھنڈ تھے۔ اسی تختے میں نیلی چڑیا چرتی، چگتی اور پھر کبھی بانسوں پر جھولنے لگتی۔ بہار کے ختم ہوتے ہی نیلی چڑیا کا سفر ختم ہو جاتا، وہ نیلے آسمان میں چھپ جاتی، لیکن مرتضیٰ اسے تمام موسموں میں تلاش کرتا رہتا۔ جب وہ 11 برس سے کچھ ہی بڑا ہوا تو سردی کا موسم بڑی شدت سے آیا۔ سارا دن برف ہوا میں پھوئی پھوئی اٹھتی رہتی۔ چیڑ، سلور، اوک، کیت اور بن کے درخت برف سے لدے پھدے رہتے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اونی ٹوپی میں سے آنکھیں اور ناک نکالے، گلے کو سرخ مفرل میں لپیٹے اسکول جا رہا تھا۔ کول کا پانی تہ میں تھا اور برف کے باعث اوجھل تھا۔ اسٹرابری کے تختے پر ساری سفیدی تھی اور اس تازہ برف میں ایک نیلا دھبا پراسرار انداز میں غائب ہو جانے کو تھا۔ وہ کول پھلانگ کر پاس پہنچا۔ نیلی چڑیا مردہ حالت میں پڑی تھی اور پھوئی پھوئی برف اس کے وجود کو بے وجود کرنے میں مشغول تھی۔ مرتضیٰ نے کئی بار گوروں کے قبرستان میں دیکھا تھا کہ جب کوئی گورا فوجی مر جاتا تو مقامی لوگ بھی سر سے ٹوپیاں اتار کر اسے لحد میں اتارتے۔ مرتضیٰ نے سر سے ٹوپی اتار کر چڑیا کو اٹھایا۔ وہ حیران تھا کہ چڑیا کے سارے پنکھ گہرے براؤن، سفید یا سیاہ تھے۔ بھلا جب کوئی پر نیلا نہیں تھا تو چڑیا اسے کیوں نیلی نظر آتی رہی؟ وہ صرف 11 برس کا تھا، اسی لیے اس کا یہی جی چاہا کہ چڑیا کی جگہ وہ خود مر گیا ہوتا۔ ابھی وہ سوچ میں یہیں تک پہنچ پایا تھا کہ کبھی کبھی خواہش کی موت کے ساتھ انسان خود بھی موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ موت کے ساتھ اس کا سامنا پہلی مرتبہ تھا۔ اس دکھ کی اسے سمجھ نہ آئی۔ اس کھوکھلے پن کا اس کی ذات سے تعلق تھا بھی اور نہیں بھی تھا۔ اسے ابھی یہ بھی شعور نہ تھا کہ موت ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتی ہے۔ اس ایک لمحے نے عمر میں اسے کتنا بڑا کر دیا تھا۔ اسٹیٹ وسکونسن کے شہر میڈیسن میں مرتضیٰ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے وظیفے کا زیادہ حصہ کرائے میں نکل جاتا۔ طالب علموں کے لیے مخصوص ایگل ہائٹ سیریز کے تمام فلیٹ ہم شکل تھے۔ امریکہ میں طالب علم عموماً مفلوک الحال ہوتا ہے۔ ایک سمسٹر یونیورسٹی میں کام کر کے فیس کے لیے پیسے جوڑتا ہے اور دوسرے سمسٹر میں پڑھتا ہے۔
ایسی کٹھن مشقت میں کئی طالب علموں کا ہاتھ پڑھائی کی مٹھی سے چھوٹ بھی جاتا ہے، لیکن مرتضیٰ کا حال اپنے بلاک کے شاگردوں سے بہتر تھا۔ اس کے والد ہر ماہ اسے $600 بھیجتے، جن سے وہ وقتاً فوقتاً ایوا کی ضرورتیں بھی پوری کر دیتا۔ ایوا مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ وہ آئرش تھی، لیکن اس کا مزاج آئرش نہ تھا۔ مرتضیٰ پاکستانی تھا، لیکن اس میں وہ خوش مزاجی نہ تھی جو پاکستانی لوگوں کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایوا اور مرتضیٰ ایگل ہائٹس کے تیسرے بلاک میں پڑوسی تھے۔ ان کی ریسرچ سانجی تھی اور وہ ایک ہی سپروائزر کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ اکٹھے پڑھنے جاتے، لائبریری میں بھی ساتھ رہتا۔ یونین کی کینٹین پر جانا ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو تلاش کر لیتے۔ مرتضیٰ کو ایوا کی دو باتیں متاثر کر گئیں: گہری نیلی آنکھیں اور خاموشی کے لمبے لمبے وقفے۔ وسکونسن یونیورسٹی میں اس جیسی سنجیدہ لڑکی اور کوئی نہ تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایوا سڑیل تھی یا وہ اچھے مزاج کی نہ تھی، یا وہ اچھے مزاج کو نہ سمجھتی تھی۔ بس اس میں ایک ٹھہراؤ ایسا تھا جسے کوئی گفتگو سے ہلچل میں بدل نہ سکتا۔ مرتضیٰ سفید فام لوگوں کی طرح جاذب نظر، دراز قد اور معصوم نظر آتا۔ ایوا کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ لوگوں پر جلدی سے اعتماد نہ کرتی۔ مرتضیٰ بھی ہو ہی کا بندہ نہ تھا۔ وہ ایوا سے بھی زیادہ الگ تھلگ رہنے پر خوش رہتا۔ یہی بات ان دونوں میں قرب کا باعث بنی۔ وہ دونوں کینٹین سے نکل کر جھیل کنارے جا کر بینچ پر بیٹھ جاتے اور سینڈوچز کھاتے رہتے۔ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں کرید نہیں رکھتے تھے۔ اگر باتیں اٹھتی بھی رہتی تو عموماً ان کا رخ ریسرچ کی طرف مڑ جاتا۔ فلاں کیمیکل کس رد عمل کا باعث ہوگا اور کیا کیٹالسٹ کا کام دے سکے گا؟ مائکروسکوپ تلے جو کچھ نظر آتا ہے، کیا اس کی دریافت دونوں کے اندازے کے مطابق درست ہے؟ کیا جینیٹک انجینئر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ انسان ابھی تک اچھے اور برے میں واضح حد فاصل قائم نہیں کر سکا، تو کیا انسانی ساخت میں تبدیلیاں لا کر وہ کسی نئے عذاب کا شکار تو نہیں ہو جائے گا؟ فطرت کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کہاں تک ہونی چاہیے؟ وہ عام طور پر ایسی ہی باتیں کرتے رہتے جیسے پانیوں سے گہرا جزیرہ لہروں سے کیا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جب کوئی تہوار ہوتا، تھینکس گیونگ یا لیبر ڈے آتا، تو اچانک ایوا اور مرتضیٰ قدرے قریب آ جاتے۔ وہ ہر تہوار کے دن کیپٹل کی عمارت دیکھنے جاتے اور پھر وہیں کہیں بیٹھ کر زیادہ پرسنل باتیں کرنے لگتے۔ مرتضیٰ کو آئرش موز کا سوپ کچھ زیادہ پسند نہ تھا، لیکن اس روز وہ ایوا کے گھر پہ سوپ پینے ضرور جاتا۔ پھر ایوا اسے اپنے گھر کی، اپنے فوک لور کی باتیں سنانے لگتی۔ ہماری کہانیوں میں ایک کردار سدھی ہوتا ہے، اسے ہم لوگ پری سمجھتے ہیں۔ ماڈرن کہانیوں میں بھی سدھی کا کردار رائج ہے۔ مرتضیٰ، کیا تمہارا یقین ہے کہ پریاں ہوتی ہیں، اچھی اور بری پریاں؟ مرتضیٰ کہنا چاہتا تھا کہ جب سے اس نے ایوا کو دیکھا تھا وہ اچھی پریوں پر اعتماد کرنے لگا تھا، لیکن اسے اس کا اعتراف کرنے سے پتہ نہیں کیوں خوف آتا۔ آئرش کائی کا سوپ پیتے ہوئے ایوا سوال کرتی، تم مجھے اپنے ملک پاکستان کے بارے میں بتاؤ مرتضیٰ، اپنے لوگوں کی باتیں بتاؤ، میں اجنبی کلچر کے لوگوں میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ مرتضیٰ سوچ میں پڑ جاتا۔ وہ سوچنے لگتا، بات کہاں سے شروع کروں؟ وہ کہنا چاہتا کہ جب وہ 11 برس کا تھا تو وہ ایک نیلی چڑیا سے متعارف ہوا۔ پھر وہ پہاڑ چھوڑ کر لاہور چلا گیا اور وہاں کے چکروں میں تعلیم حاصل کر کے وسکونسن پہنچ گیا۔ اسے سمجھ نہ آتی کہ ایوا کو کیسے بتائے کہ نیلی چڑیا کا کوئی پر نیلا نہ تھا۔ حقیقت اور خیال کے فاصلوں کی تو کوئی سرحد ہی نہ تھی۔ پھر ایوا اس کی بات کیوں کر سمجھ سکتی تھی؟ وہ ایوا کو کیسے بتاتا کہ خیال حقیقت سے بھی زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ وہ جو سارا دن لیبارٹری میں گزارتی تھی، وہ کیسے اس کی بات سمجھ پائے گی؟ وہ کوئی ایسی منفرد شخصیت نہ تھا۔ اس کا گھرانہ بھی معمولی لوگوں کا چھوٹا سا گروہ تھا، جن کی زندگیاں سادہ خیال، معمولی اور طبیعتیں درمیانی سی تھیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق وہ کیا کہانیاں بیان کرتا؟ ایسے لوگ سائیکلوں پر آتے جاتے، باتیں کرتے، لنڈے کے سویٹر اور پشاوری چپل پہنتے، گپ شپ لگاتے نظر آتے۔ لاہور آ کر صرف اس نے اپنے چہرے پر داڑھی کا اضافہ کر لیا۔ ایک جوان آدمی کے چہرے پر داڑھی کا اضافہ بھی کوئی خاص بات نہ تھی، کیونکہ ایسے لوگوں کی بھی لاہور میں کمی نہ تھی۔ کرسمس سے کچھ دن پہلے وہ دونوں بازار سے چھوٹا سا کرسمس ٹری خرید کر لوٹے تو ایوا پر آنے والے تہوار کا اثر تھا۔ اس نے درخت کو قالین پر ٹکاتے ہوئے کہا، پتہ ہے مرتضیٰ، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا۔ مرتضیٰ بولا، جب میں نے تمہیں کلاس میں گھستے دیکھا تو میں نے بھی سوچا تھا۔ کیا؟ ایوا نے پوچھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ تم مذہب کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، لیکن جس طرح تم نے کرسمس ٹری خریدنے میں وقت لگایا ہے،
اس سے تو کچھ اور ثابت ہوتا ہے۔ پتہ ہے مرتضیٰ، ہمارا آئرلینڈ تو بڑا ہی ہولی ملک ہے، وہاں تو اتنے سینٹس اور ہولی مین ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا لٹریچر ایسا ہے کہ اگر ہم بے دین بھی ہو جائیں تو بھی ہمارے جینز میں عیسائیت رہے گی، یہ ہمارے لہو کا ورثہ ہے، ہمارے لٹریچر کی دین ہے، ایوا بولی۔ اور تم نے کیا سوچا تھا میرے متعلق ایوا؟ مرتضیٰ نے سوال کیا۔ تمہارے متعلق؟ دیکھو مرتضیٰ، تم اگر نہ پوچھو تو مہربانی، تم اگر بتا دو تو اور مہربانی ہوگی۔ میں اس قدر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بات مائنڈ نہیں کروں گا۔ جب ہم کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں تو کروسیڈز کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے داڑھی والے مسلمانوں کے متعلق ایک خیالی تصویر بنا رکھی ہے۔ مرتضیٰ، ہمیں لگتا ہے یہ لوگ سخت دل، تلوار پسند اور بے انصاف ہوتے ہیں۔ انہیں نہ عورتوں پہ ترس آتا ہے اور نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں پر۔ داڑھی والا مسلمان تشدد پسند ہوتا ہے۔ مرتضیٰ کے دل میں ہلکا سا خوف ابھرا کہ ایوا ساری روشن خیالی کے باوجود خیال کو حقیقت پر ترجیح دے گی۔ تم تو بہت سائنس میں سوچتی ہو ایوا، سارا ڈیٹا لیبارٹری میں لے جاتی ہو، پھر تم نے اس مفروضے پر کیسے اعتبار کر لیا کہ داڑھی والا مسلمان تشدد پسند شقی القلب ہوتا ہے؟ کسی داڑھی والے مسلمان کو لیبارٹری میں لے جانا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں قریب سے دیکھنا چاہا تھا مرتضیٰ، اسی لیے تو میں جاننا چاہتی تھی کہ میرے تعصب اور سچائی میں کتنا فرق ہے، خیال حقیقت سے کتنے فاصلے پر ہے۔ ایوا بولی۔ پھر کچھ فرق پایا؟ کسی روز بتاؤں گی، ابھی نہیں، ابھی تمہاری باری ہے۔ تم مجھے بتاؤ نا، تم لاہور میں کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے؟ کیا تمہارے گھرانے کے تمام لوگ داڑیاں رکھتے ہیں؟ مجھے میری نانی بتایا کرتی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لوگ اپنی داڑیاں دانتوں میں دبا کر اس طرح حملہ کرتے تھے کہ ان کے چہرے پر شیطان ابھر آتا تھا۔ کہنے کو تو ایوا یہ کہہ گئی، لیکن ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے بڑی احمقانہ بات کر دی ہے۔ جلدی سے اس نے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آئی ایم سوری، پلیز مرتضیٰ، آج کچھ مائنڈ نہ کرنا، کرسمس ہے، پلیز۔ میں تو کبھی بھی کچھ مائنڈ نہیں کرتا، نہ تمہاری کوئی بات، نہ تمہارے کسی اور سیاہ فام کی مالکوں کی بات کا غصہ کیا۔ ایوا نے مرتضیٰ کے ہاتھ پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، مرتضیٰ، تمہارا رنگ تو مجھ سے بھی سفید ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ایسا کیوں ہے، تم ہم لوگوں سے علیحدہ کیوں ہو؟ مرتضیٰ کچھ نہ بولا اور ایوا کے وہ تحفے پیک کرنے لگا جو وہ شام کی پارٹی پر اپنے ہم جماعتوں کو دینا چاہتی تھی۔ ایوا باورچی خانے میں کھٹر پٹر کرنے میں مصروف ہو گئی۔ خوبصورت پیکنگ پیپر، سلوفین، ٹیپ اور کینچی لے کر مرتضیٰ کھانے کی میز کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اپنی زندگی کو خود اچھی طرح نہ سمجھتا تھا، پھر وہ ایوا کو اپنے بارے میں کیا بتاتا؟ وہ سلجھا خاموش طبع، وقت کا پابند، سچ پر کاربند، ریگولر آتوں والا، تھوڑے پر گزارا کرنے والا شخص تھا۔ جس طرح وسکونسن یونیورسٹی میں اسے ایوا مل گئی، اسی طرح گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ بانو قدسیہ کی یہ زبردست کہانی سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ آج آپ نے اس کا پہلا حصہ سنا۔ مزید سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔